إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آواز محبت کے ساتھ، ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک عام عبادت نہیں ہے کہ ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے کر لیں تو کر لیں. یہ بڑی ضروری سی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں کے قبول ہونے کا شک ہے. پتہ نہیں ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. درود پاک واحد عمل ہے، جب بھی کرو، جس وقت کرو، جتنا کرو، ہر دم قبول بھی ہوتا ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اگر اس زمین پر کوئی ایک بندہ بھی میری حمد کرنے والا نہ ہوتا، میری ثنا کرنے والا نہ ہوتا، تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ فرماتا، اور ایک دانہ زمین سے غذا کا، غلے کا پیدا نہ فرماتا، اگر ایک بندہ بھی میرا اس زمین کے اوپر ثنا کرنے والا نہ ہوتا. باتیں اور بھی فرمائیں، لیکن جو مقصود ہے وہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا قرب میرے ساتھ اس طرح ہو جائے جس طرح تیری زبان کو تیری کلام کے ساتھ قرب ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قرب تیرے رب سے اس طرح ہو جائے کہ جس طرح تیرا قرب تیرے کلام کو تیری زبان سے ہے، تیرے دل کو تیرے تصورات سے ہے، تیرے جسم کو تیری جان سے ہے، تیری آنکھ کو تیری نظر سے ہے، اگر تو ایسا قرب چاہتا ہے، اگر تو اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جتنا نظر کو تیری آنکھ سے، کلام کو تیری زبان سے، دل کو تیرے وسوسات سے، تیرے تصورات سے، جان کو تیرے جسم سے، اگر تو اتنا قرب چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ قرب چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو، تجھے اتنا قرب نصیب ہو جائے گا. میرے محمد پر درود پڑھا کرو، میرے محبوب پر درود پڑھا کرو، اور کثرت سے پڑھا کرو. جتنا درود پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا میرا قرب تمہیں نصیب ہوتا چلا جائے گا. تو درود پاک عام عبادت نہیں ہے، بڑی ہی کمال کی عبادت ہے جس سے ہمیں عروج ہی عروج ملتا ہے. تو درود پاک ذوق سے پڑھا کریں. جب بھی کہا جائے درود پڑھیں تو محبت سے، ذوق سے پڑھا کریں کہ ایک دفعہ کا درود پڑھنا بھی رائگاں نہیں جاتا، کل آخرت کا سامان بنا جاتا ہے، ہماری بخشش کا پیغام دے جاتا ہے، محبت رسول کا پیام دے جاتا ہے، اللہ کا قرب ہمارے نامہ اعمال میں لکھوا جاتا ہے. تو درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب ذرا اس ذوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھے، پتہ چلے کہ اب کون سا ذوق ہے آپ کے پاس. الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. معزز محترم محتشم حضرات سامعین کرام، مرحوم جاوید اقبال صاحب اللہ پاک ان کی روح کو بھی بخشے، ان کی بھی بخشش مغفرت کاملہ عطا فرمائے. ان کی والدہ محترمہ کے محفل کل شریف روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ پاک مائی صاحبہ کی جسمانی روحانی خطائیں غلطیاں معاف فرمائے. موقع با موقع پیغام دینا یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا منصب بھی ہے اور ہم پر لازم بھی ہے. موقع ایصال ثواب کا یعنی کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے حوالے سے ان کی یاد میں بیٹھنے کا، اور ساتھ متصل موقع آ گیا ہے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا، شب برات کا. دونوں چیزوں کو جب ہم ملائیں تو جو پیغام بنتا ہے، اس پیغام کے اعتبار سے جو آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر چند باتیں عرض کروں گا اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ سے اپنے ٹائم پر اجازت چاہوں گا. ہم زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارتے گزارتے ہمارے اعمال، افعال، عادات، اخلاقیات، کردار، ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلتے ہیں. عمل کر جاتے ہیں، دل میں خیال وسوسہ نہیں آتا، توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں جاتا کہ ہم نے یہ عمل کیسا کر دیا ہے، کس طرح سے سر انجام دیا ہے، اس عمل کا انجام کیا ہوگا، اس کام کے کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا. دنیا کے معاملات کرتے ہوئے کوئی بھی کاروبار ہم نے کرنا ہو، ہم اس کے فائدے نقصانات پہلے سوچتے ہیں. یہ کاروبار کریں گے، اس طرح کیا تو گھاٹا پڑے گا، نقصان ہوگا، لیکن اگر اس پر اس طرح سے عمل کیا جائے، یہ طریقہ اختیار کیا جائے، نفع بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی، ہمارا کاروبار پھلے پھولے گا بھی. ہم یہ انجام اپنی دنیا کے اعتبار سے پہلے بناتے ہیں، اپنے آخرت کی فکر پہلے بناتے ہیں، اپنے اس کاروبار کا رزلٹ پہلے سوچتے ہیں. لیکن دنیا میں رہ کر دینی معاملات کرتے ہوئے ہم اپنی آخرت کا انجام کا، اپنے رزلٹ کا اس جانب تصور نہیں کرتے. جو ہوا ٹھیک ہے جی، کر لیا، دیکھا جائے گا. اکثر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ سننے میں آتا ہے جب ہم کسی سے مخاطب ہو کر یہ کہا کرتے ہیں، نادان پلٹا اپنے رب کی جانب، آجا اپنے رب کو راضی کر لے، آ اللہ کے گھر میں اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لے. اگر کوشش نہ کی، رب ناراض ہوا، دنیا سے جائے گا تو حشر اچھا نہیں ہوگا. نادانی کے عالم میں، لا ابالی کے عالم میں بڑے آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے جملہ ادا کر جاتا ہے، مرے اوست بکساں کے ہوندا. قبر میں گئے تو دیکھا جائے گا، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا جائے گا. ارے نادان، یہ جملہ کہنے سے پہلے
یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے وہ عام ذات نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اسی رب کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، اسی رب کا فرمان قرآن میں ہے۔ اگر تم پلٹے نہیں، اگر تم لوٹے نہیں، اگر تم میری بارگاہ میں آئے نہیں، اگر تم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر تم اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے، تو اس رب کو کمزور نہیں جاننا۔ اس رب کی پکڑ جب ہوتی ہے تو پھر بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، لشدید، شدت کے ساتھ اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ سے پھر بچانے والا تجھے کوئی نہیں ہوگا، اس سے تجھے نجات دلانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ پلٹ، لوٹ اپنے رب کی طرف آ جا۔ اس رب کو راضی کرنے کا موقع آیا ہے شب برات کا۔ اس رات میں اگر زندگی میں نصیب ہو، اول تو یہیں سے نیت کرنی چاہیے، ابھی سے، کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ موقع مل رہا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، اور وہ رحمت تجھے اس رات پکار پکار کر کہے گی الا مستغفر اغفر لہ۔ ہے کوئی آج گناہوں سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی میری طرف پلٹنے والا؟ ہے کوئی آج اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ یہ وہ موقع آ رہا ہے۔ اگر اس رب کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اس رب کی بطش سے، اس کی پکڑ سے، شدت سے، قہر و غضب سے اگر تو بچنا چاہتا ہے تو آپ نے رب کو راضی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر، ندامت کے آنسو بہا کر، عجز و انکساری کے ساتھ اس رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انہو ہوا یبدئ و یعید، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے، پہلی دفعہ تمہیں پیدا فرمایا ہے، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ حیات، وجود، جسم، کائنات کے اندر آنے کے لیے زندگی کی نعمتیں اور بہاریں عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ يُعِيدُ، وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے جب قبر میں جاؤ گے گل سڑ جاؤ گے تمہارے ذہن کے مطابق، تمہارا جسم ختم، ہڈیاں ختم، گوشت پوشت ختم، ہر چیز تمہارے ذہن کے مطابق ختم ہو جائے گی، لیکن وہ رب جو تمہیں پہلی مرتبہ لوٹانے، پیدا کرنے، تخلیق کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ رب تجھے دوبارہ پیدا کرنے کی، لوٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی جسم دے سکتا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اٹھائے گا، اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی کرے گا، وہاں تجھے سوال و جواب بھی دینے ہوں گے۔ اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے پہلے، اس حالت میں آنے سے پہلے کہ تیرا رب تجھے دوبارہ لوٹائے، اس حالت میں جانے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے، اس رب کو راضی کر لو۔ اور جو آدمی سچے دل کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے، رب اس کی توبہ کو ضائع نہیں کرتا، قبول کیا کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ رب بخشنے والا ہے، وہ رب تمہیں مغفرت عطا فرمانے والا ہے۔ شیطان لعین کا مکالمہ ہوا اللہ پاک کے ساتھ، جب اللہ پاک نے اس کو نکالا نا تو اس نے مکالمہ کیا اللہ کے ساتھ
اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ یا رب وعزتی، اے میرے رب میں تیرے عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا اغوی بنی آدم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی میں ان کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بناتا رہوں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا، بے راہ روی کا شکار کرتا رہوں گا، گناہوں کی لذتیں ان کو دیتا رہوں گا، گناہوں کی طرف ان کو ابھارتا رہوں گا، اور گناہ ان کے سامنے مزین کر کر کے رکھتا رہوں گا۔ یہ تجھ سے دور ہوتے رہیں گے جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی۔ یہ شیطان نے کہا اپنے رب سے، یہ شیطان کی کلام تھی جو اللہ کی بارگاہ میں کر گیا۔ اس وقت رب نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لعین مردود وعزتی، میری عزت کی تو نے قسم اٹھائی ہے، ایک قسم اٹھائی ہے، سن تیرا رب کیا کہتا ہے، وعزتی وجلالی انا اغفر ما اللہ ازال اغفر لهم ما داموا یستغفرونی، تو نے میری عزت کی قسم اٹھا کر کہا جب تک روحیں ان کے جسم میں رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ میں رب ہو کر اپنے عزت کی جلال کی دو قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جب تک یہ بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں رب ان کو بخشتا رہوں گا، میں رب ان کی مغفرت کرتا رہوں گا، میں ان کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ تو ان کو بھٹکاتا رہنا، یہ استغفار کرتے رہیں گے، تو بھٹکا کر جہنم کی طرف لے کر جانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر میرے بندے کی زبان پر ایک مرتبہ بھی استغفار خلوص قلب سے آ گیا، جہنم سے بچاؤں گا، جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما دوں گا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر جنت کی سرمدی نعمتیں اس کے نام اعمال میں درج کر دوں گا، اس کو بخش دوں گا۔ اب یہ رب کا کلام ہے، اب ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت کے لیے پوری کوشش کریں۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، جو ایک بندہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رائے گاہ نہیں جانے دیتا، قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اور صرف قبول ہی نہیں کرتا، اگلا لفظ اور بھی کمال کا ہے، محبت بھرا لفظ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشتا ہی نہیں، اور جو اپنے گناہوں سے ندامت کے آنسو بہا کر اس رب کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش لے لیتا ہے، وہ رب بخشتا ہی نہیں، اس بندے کے ساتھ محبت بھی فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْوَدُودُ، هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے اس انسان سے جو پلٹ کر اپنے رب کو راضی کر لیا کرتا ہے۔ ایک مثال یہاں پر ٹائم کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا، بات کو لمبا جتنا کروں ہو جائے گی، لیکن ٹائم اتنا ہی ہے۔ آپ نے ایک قصہ بڑا مشہور سن رکھا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک کم 199۔ دل میں خیال آیا، یہ حدیث ہے، یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے۔ دل میں خیال آیا، نادان 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، اس رب کو ناراض کر دیا۔ یہ اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، جب بھی دل بھی خیال آ جائے، جب بھی اس کا کرم ہو جائے، جب بھی اس کا فضل ہو جائے، جب اس کی رحمت ہو جائے، جب اس کی نظر کرم ہو جائے اور انسان پلٹ آئے، دل میں خیال آ جائے کہ میں گناہگار ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ مانگا کریں اس سے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی ندامت عطا فرما، گناہوں کی شرمندگی عطا فرما، اور اس سے بچا کر ہمیں اپنے رب کی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما۔ یہ مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ دل میں خیال آیا 99 قتل، اللہ کو ناراض، لوگوں سے پوچھا توبہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے ایک راہب کو بتایا، اس کے پاس گئے، اس نے کہا تمہاری معافی اب کوئی نہیں ہے، ایک قتل پر اللہ نے جہنم کی سزا رکھی ہے، تو نے تو 99 کر دیے، اچھا کوئی نہیں توبہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کام پورا کر دیا، 100 پورے ہوئے۔ میں آپ کو سمجھانے یہ جا رہا ہوں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ وہ بخشتا ہی نہیں، جب بخش دیتا ہے تو محبت بھی فرماتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے۔ یہ بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا 100 مکمل، پھر دل میں تڑپ تھی، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بخشش مانگنا چاہتا ہوں، پھر پوچھا کس جانب جاؤں؟ ایک آدمی نے بتایا وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ، اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ، اپنی توبہ کرو، واپس پلٹ کر کبھی نہ آنا، یہ گناہ والی بستی ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ چلے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ ابھی راستے میں تھا، موت نے آ لیا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، کمال دیکھے، ابھی توبہ ہوئی نہیں ہے، دل میں خلوص قلب کے ساتھ صرف تصور بنایا ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے خلوص قلب کے ساتھ کہ میں نے اس رب کو راضی کرنا ہے، توبہ ابھی کی نہیں، اللہ والوں کی طرف صرف چلا ہے، اس نیت سے چلا ہے توبہ کرنے جا رہا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا ہوں، راستے میں موت آتی ہے، مر جاتا ہے، وہ غفور وَهُوَ الْغَفُورُ، اس بخشنے والے نے نیت پر ہی اس کی بخشش فرما دی، وَهُوَ الْغَفُورُ، غفور نیت کی تھی، صرف توبہ نہیں کی، نیت کی ہے، نیت پر اس رب نے اس کی بخشش فرما دی اور مغفرت ہو گئی۔ غفور کا جلوہ نظر آیا، وَهُوَ الْغَفُورُ والی بات نظر آئی، وَهُوَ الْغَفُورُ کی جھلک نظر آئی، اس رب نے اس کو بخش دیا۔ اب الودود کی جھلک دیکھے کہ ودود کی جھلک کیا ہے، غفور نیت پر بخش دیا اور ودود کیا ہوا، اب دونوں فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی جنت والے بھی۔ جہنم والے کہتے ہیں 100 قتل کیے ہیں، بڑا سخت گناہگار ہے، ادھر لے کے جاؤں گا۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے نیت کی تھی توبہ کرنے کی، رب نے غفور ہونے کا جلوہ دکھا دیا ہے، اس کی بخشش کر دی ہے، ہم اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب ودود کا جلوہ دیکھو، ودود کہ وہ رب اپنے بندے سے محبت کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے زمین کو وہی فرمائی کہ جس جانب جہنم ہے، جس جانب برائی والی بستی ہے، اس کو لمبا کر دو، جو جنت والی ہے اس کو سکیڑ دو، چھوٹا کر دو۔ اور جنت والوں فرشتوں سے کہا زمین کو ناپو، جس جانب قریب ہے اس جانب اس کو لے جاؤ۔ الودود یہ محبت کی جھلک ہے کہ رب اپنے بندے کو بخش بھی رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے۔ پھر جب ناپا گیا جنت کی زمین، جنت والی سائیڈ قریب ہوئی، جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اے نادان انسان، اپنے رب کو راضی کر لے، اس کو راضی کر لے، وہ رب راضی ہو گیا، وہ غفور ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور صرف بخشتا ہی نہیں، اور جس کو بخش دیتا ہے یار اس کے ساتھ محبت بھی فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اس پر کرم نوازی بھی کرتا ہے۔ 2 دن کے بعد صرف رات وہ آنے والی ہے، اس رات کو ضائع نہ کرے، اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لے، اس رات میں گناہوں سے معافی مانگ لے، اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لو، وہ رب رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ ارے تیرے جھکے ہوئے سر کو، تیری آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسوؤں کو ظاہر نہیں جانے دے گا، وہ رب تجھے قبول فرمائے گا، وہ تمہاری بخشش فرما دے گا، وہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ آؤ پلٹ آؤ اپنے رب کی جانب، اس رب کو راضی کرنے کی رات آ رہی ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔
اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ